السلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عظیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں اور مقدس لمحات ہم کو نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے التجا ہے، عاجزانہ دعا ہے کہ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعات کے تصدق سے اس کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت سے اب انسانیت کو امن عطا فرما دے، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت پاک پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میں اگلا لفظ کہنے سے پہلے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت اقدس میں دستبردار کروں گا کہ فی الفور اپنے جملہ کنٹیکٹس تک آج کا پروگرام دیکھنے کی خبر دے دیں۔ آج کا پروگرام بہت اہم پروگرام ہے، بہت ہی اہم پروگرام ہے، بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں سیدہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ نساء اہل العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راضیہ مرضیہ السیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور فقیرانہ گلہائے عقیدت ہے۔ ان گلہائے عقیدت میں شمولیت کے لیے سب کام چھوڑ کر، سب مصروفیتیں چھوڑ کر ٹی وی سکرین پر آج اس فقیر کی معروضات کو سماعت فرما لے۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتوں سے شاد کام رکھے گا۔ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش ہوں گے، تلاوت اور نعت کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے عزیز حافظ محمد ذاکر علی، اور اس کے بعد معروضات آپ کی خدمت اقدس میں یہ فقیر پیش کرے گا۔ بار دیگر التجا ہے کہ اپنے سارے رابطوں کو اطلاع دیں کہ آج کا پروگرام انتہائی خصوصی پروگرام ہے۔ ہر کام چھوڑ کر آج میں پہلی بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ جس مصروفیت میں آپ مصروف ہیں اس مصروفیت کو چھوڑ کر، لمبا پروگرام نہیں ہے، ہم بہت جلد اس پروگرام کو ختم کر دیں گے، اور آپ ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر پروگرام کو سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا پروگرام دین و دنیا میں ہماری نجات کا باعث بن جائے گا۔ جی، قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش ہوں گے، اور اس کے بعد فقیر آپ کی خدمت اقدس میں خصوصی معروضات پیش کرے گا۔ بالخصوص سادات اعظام، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اگر شہزادیاں اور شہزادے سن رہے ہوں تو ان کی خدمت اقدس میں یہ گزارش ہے کہ اس فقیر کی التجا اور صدا کو ضرور سنیں۔ یقیناً آج کی میری یہ صدا اور التجا ہم سب کی نجات کی ضامن اور نجات کی باعث ہوگی۔ تو سنتے ہیں قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل تاجدار دو جہاں سیاہ لامکاں علیہ التحیت و ثنا کے حضور کلہائے عقیدت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سکون پایا ہے بے کسی میں سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون پایا کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں
حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سکون پایا۔ میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا۔ میرے والد گرامی پناہ الشیخ صاحب صدق و صفا حامل مہر و وفا سیدی و سندی فقیر فضل حسین قادری سروری سلطانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی والد گرامی کو سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین سیدنا سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ ہمارے پڑوسی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، محمد صدیق ورک ان کا نام تھا۔ وہ والد گرامی کے پیر بھائی تھے۔ وہ والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ آپ شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے گئے ہو۔ والد گرامی دربار شریف پر تھے، جب واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ چودھری محمد صدیق ورک 3 دن سے مسلسل روئے جا رہے ہیں اور ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ جن کو ہم پھوپھی ٹھہری کہتے تھے، وہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ باجی صدیق ورک نو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، 3 دن تو شب و روز رو رہا ہے۔ والد گرامی ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ صدیق کیا ہوا ہے؟ تو چودھری محمد صدیق ورک عرض کرنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قبر مبارک ہے اور اس قبر مبارک پر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور آپ یعنی والد گرامی مجھے یعنی صدیق ورک کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدیق یہ ہے میرے مرشد صادق۔ چودھری صدیق ورک کہتے ہیں میں نے خواب میں سوچا، خیال آیا ذہن میں کہ میں کیسے مانوں کہ یہ قبر کے اوپر جو لکھا ہے
قبر کے اندر وہی ذات اقدس ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچنا تھا کہ قبر شک ہو گئی اور ایک ٹیکر نور قبر سے باہر آ گیا. بس یہ دیکھنا تھا کہ صدیق ورق پر گریہ ساری طاری ہو گئی. والد گرامی نے ہمیشہ اپنے کلام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرشد صادق کہا ہے. آج یہ نذرانہ عقیدت، آج کا یہ جمعۃ المبارک کی ٹرانسمیشن، آج اس فقیر کی معروضات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مردیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور ہے. آج کے دن کو آپ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ آج کے دن کو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ایک دل سوز کہانی ہے جو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، جو میں بیان نہیں کر سکتا. مگر میرے سننے والوں یقین جانو کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں سو نہیں سکا، مسلسل جاگ رہا اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اپنی فقیرانہ اور حقیرانہ خدمات پیش کر رہا ہوں. اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی ہے کہ باری تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل سے پہلے مجھے موت نہ دینا. اور وہ ارادہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے حضور میں مسلسل 30 دن، مسلسل 30 اقساط میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. یہ 20 منٹ سے لے کر 25 منٹ کی گفتگو ہوا کرے گی. وقت کا تعین کر دوں گا اور آپ سے یہ التجا کروں گا کہ سیدہ کائنات کے احوال کو، حالات کو سننے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینا. میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی یہ سماعت رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ دنیا و آخرت میں ہم سب کی سعادت کا باعث بن جائے گی. سیدہ کائنات، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر کہ اس قدر فضائل ہے، اس قدر مناقب ہے، اس قدر محاسن ہے، اس قدر شمائل ہے کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے 4 شعروں سے میں بات کی ابتدا کر رہا ہوں. شعر فارسی کے ہے اور پورا قصیدہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ کوئی صاحب لحن ہمارے کسی پروگرام میں لحن کے ساتھ، آواز کے ساتھ ان کو پڑھ دے. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی اپنا نذرانہ عقیدت سیدہ کائنات کے حضور اس طرح پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. سیدہ مریم علیہ السلام کو ایک نسبت حاصل تھی اور وہ نسبت یہ تھی کہ سیدہ مریم اللہ رب العزت کے جلیل القدر اور رفیع المرتبت نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والدہ ماجدہ تھی. سیدہ مریم علیہ السلام کو ایک نسبت شرف حاصل تھا، ایک تعلق فضل حاصل تھا، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مگر سیدہ کائنات کو ایک نہیں 3 نسبتیں حاصل تھی. پہلی نسبت کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں: نور چشمے رحمت للعالمین. اللہ اکبر. خاتون جنت کو، سیدہ کائنات کو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو پہلا شرف حاصل تھا، جو پہلی نسبت میسر تھی، وہ یہ تھی کہ نور چشمے رحمت للعالمین، کہ تاجدار کائنات کی آنکھوں کا نور تھی. اللہ
نور چشمے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ امام اولین و آخری، اور وہ رحمت للعالمین کی شان یہ ہے کہ اس ساری کائنات کے وہ امام ہیں، اولین کے بھی امام ہیں، آخرین کے امام بھی ہیں۔ یہ پہلی نسبت تھی، یعنی والد گرامی، والد ماجد، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ دوسری نسبت کیا تھی؟ دوسری نسبت بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسری نسبت یہ تھی کہ حیدر کرار، شیر غفار، مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عروسہ تھی، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کی رفیقہ حیات تھی۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کار و قافلہ سالار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کارواں سالار عشق۔ کائنات نے ایک ذات کو دیکھا ہے جو عشق کے سرکل کا مرکز ہے، اور جو عشق کے کارواں کے قافلہ سالار ہے۔ مراد سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی والد گرامی سید العالمین ہے، والدہ ماجدہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے، شوہر نامدار علی المرتضی ہے، اور اولاد میں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ کہ آپ کا مختصر تعارف تھا، اور انشاءاللہ العزیز آج ہی شام 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک لنک آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ آج سے ہی شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج یہ پہلی قسط ہے، اس پہلی قسط میں تعارف ہے، اور شام تک میں تعین کر دوں گا مشورے کے ساتھ کہ ہر روز کس وقت 20 منٹ یا 30 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ کی منقبت کے ساتھ آپ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ آج حصول برکت کے لیے میں صرف ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، شہزادی مصطفیٰ، نور و چشم رحمت للعالمین، بانو حل عطا، مشکل کشا، حیدر کرار، شیر غفار، اور مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر سالار قافلہ کاروان عشق کون تھی؟ ان کا مرتبہ کیا تھا؟ ان کا مقام کیا تھا؟ یہ کتاب ہے، امام مناوی کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر سیدہ کائنات کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے۔ اور اس کتاب کا دیباچہ کیا ہے؟ دیباچہ کیا ہے؟ یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ اس کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ امام مناوی علیہ الرحمہ، جن کا سال وصال 1031 ہے، یعنی آج سے تقریباً 400 سال کے پہلے کے بزرگ ہیں، ان نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ کتاب کا نام سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کتاب کا نام سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ وَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ أَجْمَعَ لَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ مَنَاقِبِ السَّيِّدَةِ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین میں سے، اولیاء کاملین، اولیاء نہیں، اولیاء کاملین میں سے، اور پھر اولیاء کاملین نہیں، اولیاء کاملین میں سے متقین نے مجھ سے التماس کیا کہ مناوی ہمیں شہزادی مصطفیٰ، بانو مرتضی، مادر حسین حسنین شہیدان کربلا کے فضائل اور مناقب پر کچھ کتاب لکھ دو، یعنی آپ کے مناقب سننا، آپ کے محاسن سننا، یہ اولیاء کرام کا شعار رہا ہے۔ اور اس سوال پر، اس التجا پر امام مناوی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو رقم کیا ہے۔
اس کے صفحہ نمبر 42 پر یہ الحدیث الثانی والثلاثون ہے، یعنی حدیث نمبر 32 ہے۔ بس آج میں یہ حدیث ہی بیان کر پاؤں گا، اور اس حدیث پاک کے بیان کے بعد آپ کے حضور منقبت کے اشعار بارے دیگر سنیں گے، سلام پیش ہوگا، اور سلام کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہو جائے گی۔ حدیث پاک سننے سے پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ معصوم انبیاء کی ذات ہے اور فرشتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم وہ ذات ہوتی ہے جس کی زندگی میں گناہوں کا ارتکاب نہ ہو۔ فرشتے اس میں حقیقی طور پر معصوم ہیں۔ فرشتوں کے اندر معصیت کا امکان ہی موجود نہیں، فرشتوں کے اندر نہ شہوت ہے نہ غضب ہے۔ انبیاء کے اندر یہ داعیہ موجود ہے، مگر اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ معصوم رہتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اس وضاحت کے بعد میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اس وضاحت کے بعد کہ فرشتوں کے اندر امکان معصیت نہیں، یعنی فرشتوں کے اندر وہ داعیہ ہی نہیں جس داعیہ سے شہوت جنم لیتی ہے، جس داعیہ سے غضب جنم لیتا ہے، جس داعیہ سے برے خیالات جنم لیتے ہیں، جس داعیہ سے ہوس کا منبع ہی نہیں ہے، ہرس کا منبع ہی نہیں ہے، شہوت کا عنصر ہی نہیں ہے، وہ فرشتے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جن کے اندر اختیار تو ہوتا ہے مگر ارتکاب نہیں ہوتا۔ اب سنیے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اس فرمان کے اختتام پر سلام، اور سلام کے بعد دعا کر دوں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، جن کے گھر میرے آقا نے مدینہ المنورہ جہاں سب سے پہلے قیام فرمایا تھا، جن کے گھر کے سامنے میرے آقا کی سواری از خود بیٹھ گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطن العرش، لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک عرش کے نیچے سے اعلان کیا جائے گا، عرش کے نیچے سے ایک صدا لگائی جائے گی، عرش کے نیچے سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اور وہ ندا کیا ہوگی؟ یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، میدان محشر میں لوگوں جس میں اولیاء بھی ہوں گے، جس میں انبیاء بھی ہوں گے، جس میں میرے آقا مصطفیٰ بھی ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں فرشتے بھی ہوں گے، جس میں اسرائیل بھی ہوں گے، میکائیل بھی ہوں گے، اسرافیل بھی ہوں گے، جبرائیل بھی ہوں گے علیہم السلام۔ آواز آئے گی یا اہل الجمع، اے میدان معاشر میں کھڑے ہونے والوں یا میدان معاشر کے باسیوں، نکسو رؤوسہم وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اللہ اکبر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اور صرف نگاہوں کو نہیں، نکسو رؤوسکم، اپنے سروں کو بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، اس لیے کہ بانو مرتضیٰ کا پل صراط سے گزر ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، عرش کے نیچے سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں، اولیاء، انبیاء، فرشتوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنے سر جھکا لو، اس لیے کہ اب پل صراط سے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اس اعلان کے بعد ہر نگاہ جھک جائے گی، ہر سر خم ہو جائے گا، اور سیدہ کائنات پل صراط سے کس انداز سے گزرے گی؟ فَتَمُرُّ مَعَ 70 أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمَرِّ الْبَرْقِ، پھر تنہا نہیں، پھر سیدہ کائنات، پھر خاتون جنت تنہا نہیں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں
70,000 حوروں کے جربٹ میں 70,000 حوروں کے جربٹ میں اس طرح پرسرات سے گزر جائے گی جس طرح بجلی چمکتی ہے، ایک لحظہ میں گزر جائیں گی۔ یہ اکرام ہے، یہ اعزام ہے، یہ تکریم ہے، یہ تعظیم ہے، یہ اجلال ہے، یہ تبجیل ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کا، نور نظر کا، سیدہ کائنات کا، خاتون جنت کا، خاتون قیامت کا، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کا، آپ کے دل کے حصے کا، آپ کے فضائل، یہ فقیر آپ کو اللہ رب العزت مجھے توفیق دے دے، مجھے 30 دن کی کم از کم زندگی عطا کر دے، میں سیدہ کائنات کی حضور 30 دن تک نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مولا مجھے مہلت دینا، اس تمنا اور آرزو کے ساتھ میں کہیں پر نہ جاؤں۔ تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی نور نظر، لخت جگر، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے قدمین شریفین میں آنے والے نالین کے خاک کے ذروں پر میری ماں قربان ہو، میرا باپ قربان ہو، میری نسل قربان ہو۔ میں آپ کے حضور 30 دن کے لیے کم از کم اپنا فقیرانہ سا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنی معروض کو ختم کر رہا ہوں۔ سنیے آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت، اور اس کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میرا ساتھ دینا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ ساتھ ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ سنتے ہیں سلام، اور سلام کے بعد دعا ہو جائے گی۔ اور آج 8 بجے کا پروگرام بھی دیکھنا، پروگرام برمنگھم سے نشر ہوگا۔ فقیر اس میں مہمان ہے، مہمان نہیں، مجھے سیدہ کائنات کی دہلیز پر جھاڑو دینا ہے، آپ اس جھاڑو میں شریک ہو جانا۔ سنتے ہیں سلام سیدہ کائنات کے حضور، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میری اس حقیرانہ سی گفتگو کو ہم سب کے لیے، میرے لیے، عزیز محمد ذاکر کے لیے، ذاکر کے پورے خاندان کے لیے، میری اولاد کے لیے، میری نسل کے لیے، میرے آبا کے لیے، میرے اجداد کے لیے، میرے اعزہ کے لیے، میرے اقارب کے لیے، اہل بننے کے لیے، میرے احباب کے لیے، میرے رفقا کے لیے، میرے اعزہ کے لیے، میرے طلباء کے لیے، میری طالبات کے لیے، میرے تمام آشناؤں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے اہل ایمان کے لیے باعث نجات فرمائے۔ سنتے ہیں سیدہ کائنات کے حضور سلام عقیدت کے اشعار۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام فاطمہ زہرا بتول، السلام دختر خیر الورا، السلام بانو مشکل کشا، السلام مصطفیٰ را نور عین، السلام مادر حسن و حسین، السلام زینت خلد بری، السلام رہبر راہ یقین، السلام معدن صبر و رضا، السلام مخزن لطف و عطا، السلام غم گسار عاصیاں، السلام دستگیر عاجزاں۔ اللہم صلی علی سیدی
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، اس فقیر نے تیرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور چشر، نور نظر، خاتون جنت سیدہ کائنات کے حضور چند فقیرانہ سے گلہائے عقیدت پیش کی ہے. مولا ان کو قبول فرما لے، ہمارے لیے باعث نجات اور باعث ضمانت کامیابی و فلاح بنا دے. سیدہ کائنات کے حضور اس نذرانہ عقیدت کو ہماری زندگی کا نور بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے. جو مولا کریم اس دار فانی سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا دے دے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما دے. جو بے قرار ہے ان کو قرار عطا فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی زیارت نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آخر میں ایک بار پھر اپنے تمام بزرگوں سے، اپنی تمام ماؤں سے، اپنے تمام بیٹوں سے، اپنی تمام بیٹیوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے اور اپنی تمام بہنوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ فقیر کی کوچائے زہرا میں اس فقیر کی صدا اور التجا کو ہر صاحب ایمان تک پہنچا دے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. یہ میں اپنی قبر کے لیے ذات تیار کر رہا ہوں، یہ قبر کے لیے اپنی اور آپ کے لیے روشنی تیار کر رہا ہوں. سیدہ کائنات کا ذکر ہماری زندگی کو بھی روشن کرے گا، ہماری موت کو بھی روشن کرے گا، ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا، ہمارے حشر کو بھی روشن کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کائنات کے انوارات سے، سیدہ کائنات کے فیوزات سے، بالخصوص ملت اسلامیہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو عفت و عصمت، حیا اور طہارت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.